مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ بہت اہم ہے اور معاشی اعتبار سے اسلامی معاشرے کا ایک بنیادی اور اہم ترین رکن ہے۔ ہمارے موضوع سال میں زکوٰۃ کا تعین پر مبنی ہے، یعنی نظام زکوٰۃ کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ کا بیان ہے کہ جب تک کسی مال پر سال پورا نہ گزر جائے اس وقت تک اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، پھر سال ختم ہونے پر جتنا مال اس وقت تک آپ کی ملکیت میں موجود ہے اس کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ آئیے ان امور کو زیر بحث لا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ جن اموال پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے ان میں بھی ایسا نہیں کہ ہر قلیل و کثیر پر زکوٰۃ فرض کر دی جائے، بلکہ اس کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مقدار مقرر فرمائی ہے، جس کو فقہا کی اصطلاح میں نصاب کہا جاتا ہے۔ اگر اس نصاب سے کم مال ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ مثلا چاندی کے لیے 200 درہم، یعنی اس دور کے حساب سے طے کیا گیا تھا، چاندی کے لیے 200 درہم نصاب مقرر ہے، جس کا وزن ہمارے مروجہ اوزان کے اعتبار سے 52 تولہ 6 ماشا 5 رتی ہوتا ہے، اور سونے کے لیے 20 مسقال کا نصاب متعین ہے، جو ہمارے موجودہ وزن کے اعتبار سے 7 تولہ 6 ماشا ہوتا ہے۔ اور اس اموال تجارت کا نصاب بھی چونکہ قیمت ہی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اس لیے اس کا نصاب بھی یہی سونے یا چاندی کے نصاب کے برابر قائم کیا گیا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، یعنی جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے، جو کہ اس روز واقع ہوگی جبکہ اس سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں پہلے تپایا جائے گا، پھر اس سونے چاندی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، ان کی کروٹوں اور ان کے پشتوں کو داغ دیا جائے گا۔ یہ ایک وعید کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، یعنی کوئی عمل چھوٹ جائے یا کوئی عمل جس پر عمل نہ کیا جائے، قرآن کریم اس کی جانب نشاندہی کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس مال کو دیا اس نے زکوٰۃ کا بھی ایک نصاب مقرر کیا۔ قیامت کے دن اس کے مال کو بڑا زہریلا گنجا سانپ بنا دیا جائے گا اور اس کی گردن میں لپیٹ دیا جائے گا، پھر اس کے دونوں جبڑے نوچے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ دیکھیے کس قدر عبرتناک یہ معاملہ ہوگا۔ ذرا سوچئے، جس ٹائم پہ ہم اپنے اعمال کے اکاؤنٹیبل ہو رہے ہوں گے، ہماری اکاؤنٹیبلٹی چل رہی ہوگی، اس معاملے کو ذرا توجہ سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا جواب دیں گے اس رب العزت کو کہ دیا ہوا مال بھی اس کا اور اس کی مخلوق پر خرچ بھی نہ کریں۔ اب اس حوالے سے 2-4 باتیں بڑی اہم ہیں جو کہ میں ساتھ ساتھ کرتا چلوں کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے، کسے دی جائے۔ مندرجہ ذیل شرائط کو پورا کرنے والوں کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ مسلمان جن کے پاس زندگی کی ضروریات جیسے رزق، لباس، گھر، امداد و رفت کے ذرائع اور کام کے لیے ضروری ہتھیار سے اضافی دولت کی ایک کم ترین رقم جسے نصاب کہتے ہیں موجود ہو، مال جس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اس کے لیے تصرف کرنے کے بعد 1 سال گزر چکا ہو، یعنی 365 ڈیز کا جو دورانیہ ہے وہ گزر چکا ہو، یعنی نصاب قرض سے آزاد ہے، اس لیے یہ مدعیوں پر واجب نہیں۔ جن اموال پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے ان میں سے ایسا نہیں کہ ہر قلیل و کثیر پر زکوٰۃ فرض کر دی جائے، بلکہ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدار متعین تھی، جس کا کہ میں پہلے آپ کے حضور ذکر کر چکا، اس کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اب اس بات کو تعین کر لینا بڑا ضروری ہے کہ نظام زکوٰۃ جو کہ ہمارے اسلامی نظام کا دوسرا اہم ترین رکن ہے، اور کم و بیش 32 مقامات پر قرآن کریم نے جہاں نماز کا ذکر فرمایا اس کو زکوٰۃ کے ساتھ جوڑے رکھا، تو اس کا جو بنیادی قاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ اب اس معاملے کو ذرا لے کر کے سوچئے کہ کہاں کہاں یہ زکوٰۃ کس کس طریقے سے ہمیں نصاب میں شامل کی جاتی ہے۔ ان آیت مبارکہ کو ان لوگوں کے انجام پر بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ روپیہ پیسہ مال جمع کر کے رکھتے ہیں لیکن اس کو اللہ کی راہ میں بطور فرض جبکہ وہ نصاب مقررہ سے گزر جائیں خرچ نہیں کرتے، تو ان پر یہ وعید ثابت آتی ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال اس کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ ایک جگہ اللہ رب العزت اور ارشاد فرماتا ہے جو قوم زکوٰۃ نہیں نکالتی اللہ تعالیٰ اسے قحط سالی یعنی ضروریات زندگی کی گرانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دیکھیے آج کل حالات تو یہی ہیں کہ جب ہم بطور انسانی اقدار دوسرے کسی انسان کا خیال نہیں کرتے تو ہم ان تمام کے تمام امراض میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو قوانین مرتب کیے ہیں یہ فین فطرت ہیں، یہ فطرت سے قریب تر ہے۔ تو ہماری ان تمام کی تمام بیماریوں کا جو علاج ہے جو ہمارے ساتھ آج کل معاشی طور پہ پیش آ رہی ہیں اس کا علاج زکوٰۃ ہے۔ لہٰذا اس طرح کی وعیدوں کے پیش نظر تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ خاص کر جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں اور اس دینی فریضے کو فریضہ عبادت سمجھ کر ادا کریں، نہ کہ اپنے اوپر بوجھ لے کر۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں جب بھی کبھی آپ زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کریں تو وہ اپنے اوپر اس اکاؤنٹیبل رسپانسبلٹی کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض و اکرام ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی نظام ہے کہ جس کے اندر انسان نے انسانیت کا درس انسان سے ہی سیکھا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ كل أيام الصعب